اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب اعلم ان الذی بیدہ خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی الدعاء وتکفل لک بالاجابہ وآمرک ان تسألہ لیعطیک وتسترحمہ لیرحمک۔ صلوات پر محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند منان بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، آپ حاضرین کا بانیان مجلس کی ان تمام زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی یہاں پر حاضرین موجود ہیں، خداوند منان ان کی دلی حاجات پوری فرما۔ خداوند منان حاضرین کے محرومین، بالخصوص بانیان کے قبلہ استاد محترم مالک اشرف صاحب کے چچا محترم، اسی طرح قبلہ شمسی صاحب کے دنوں میں جو رشتہ داروں کی رحلت فرمائی ہے، اور اسی طرح قبلہ سید منتظر صاحب کی دو ہمشیرہ محترمہ وفات پائی ہے، خداوند منان ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے محرومین کی بخشش فرما۔ خداوند منان ہمارے 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اجازت ہے میں اپنی گفتگو شروع کروں جی۔ عقل کی لاکھوں دلیلیں، عقل کے لاکھوں بہانے، عقل کے لاکھوں استدلال جمع ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں ایک گناہ نہیں بخشوا سکتے۔ جتنی انسان اللہ کی بارگاہ میں توجیہ پیش کرتا رہے کہ میں نے یہ کام ایسا نہیں ایسے کیا تھا، ہزار دلیلیں پیش کر دے، اللہ کی بارگاہ میں ایک گناہ نہیں بخشا سکتا، مگر دعا میں ندامت کا ایک آنسو انسان کے سارے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تمہاری کسی اہمیت کا قائل نہیں ہے، تمہاری کسی ارزش کا قائل نہیں ہے، جب تک تم دعا اور مناجات نہ کرتے رہو۔ انسان کی قدر و قیمت اس کی دعا اور اس کی مناجات کے ساتھ مربوط ہے۔ امیر کائنات نہج البلاغہ میں جناب امام حسن علیہ السلام کو وصیت میں فرماتے ہیں کہ اے فرزند ارجمند، اعلم آپ جان لیجئے، ان الذی بیدہ خزائن السماوات والارض، وہ ذات کہ جس کے دست قدرت میں زمین و آسمان کے خزائن ہیں، جس کے دست قدرت میں زمین و آسمان کے علاوہ زمین و آسمان کے خزائن جس کے دست قدرت میں ہیں، قد اذن لک فی الدعاء، اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم دعا مانگو، تم دعا مانگو، وتکفل لک بالاجابہ، اور اسی خدا نے دعا مانگنے کے مد مقابل دعا کی قبولیت ذمہ داری بھی لی ہے، اور اسی پروردگار نے امرک ان تسألہ لیعطیک، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں سوال کرو تاکہ وہ تمہیں عطا کرے، اور وَتَسْتَرْحِمَهُ لِيُرْحِمَكَ، اور اسی نے حکم دیا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں رحمت مانگو، اللہ تاکہ تم پر رحمت کر سکے۔ جناب علامہ وحید بہبہانی کا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے معذر میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور جناب وحید بہبہانی فرماتے ہیں کہ اے مولا، اے آقا، دنیا میں
آپ کے کتنے عاشقین موجود ہیں. دنیا الحمدللہ تشیع سے بھری ہوئی ہے. دنیا محبت امام زمان میں تڑپ رہی ہے. اب تو تعداد ظاہراً پوری ہو جانی چاہیے. اب آپ کا اللہ کی بارگاہ میں اذن ہو جاتا کہ آپ کا ظہور ہو جاتا. جناب وحید بہبہانی نے یہ جو سوال کیا تو امام زمان جل تعالی فر شریف نے خود جناب وحید بہبہانی کو کربلا میں جو خود مرکز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے اور ان کو کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس مرکز کے نزدیک جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. ذرا ان زائرین کی دعاؤں کی طرف توجہ کر کہ وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں. جناب وحید بہبہانی نے جب ان کی دعاؤں کو نا تو ہر کوئی اپنی حاجات میں لگا ہوا تھا. کسی کی دعا میں امام زمان کے ظہور کے بارے میں کوئی دعا نہیں تھی. تو جناب وحید بہبہانی کو امام زمان جو اللہ فرشریف خطاب کر کے کہتے ہیں دیکھو کہ ان کی دعا میں اس جگہ پر جہاں پر یقینی طور پر دعا قبول ہوتی ہے ابھی تک کسی کی زبان پہ میرے ظہور کی تعجیل کے بارے میں دعا نہیں ہوئی ہے. دعا کے بارے میں ہمارے لیے حکم ہوتا ہے کہ انسان اگر دعا مانگے ویسے بھی سوال کہ کسی سے مانگنا ہی ہے تو ذرا کوئی بڑی مقدار میں مانگو. 1 روپے کا بھی سوال ہے تو وہی وہاں پر 1 لاکھ روپے کا سوال کر لو. سوال ہی کرنا ہے تو ایک ذرا بڑا سوال کر لو. آدمی نے اگر دعا ہی مانگنی ہے تو کیوں اپنی دعاؤں میں کنجوسی کرے, کیوں اپنی دعاؤں میں کمی کرتا ہے, آدمی اپنی دعاؤں میں کیوں نہیں وسعت لاتا ہے. 31 نمبر نامے میں امام حسن مجتبیٰ کو فرما رہے ہیں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض دفعہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کے قبول کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خداوند منان اس دعا کے قبول نہ ہونے کے بدلے میں قیامت میں جنت میں تجھے بہت بڑے مقام دینا چاہتا ہے. بسا اوقات انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو انسان ان دعاؤں کے قبول ہونے سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, بلکہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعا کرتا رہے. وہ اپنی مناجات میں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی گفتگو کرے, جاری رکھے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وَإِذَا قَرَأَ الْمُؤْمِنُ آیَةَ الْکُرْسِی وَجَعَلَ ثَوَابَ قِرَأَتِهِ لِأَهْلِ الْقُبُورِ. کہ انسان اگر دعا ہی مانگنی ہے تو انسان اپنی دعا میں وسعت لے کر آئے کہ جب ایک مومن آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اور آیت الکرسی کی تلاوت کے بعد جعل ثواب قراءتہ, اور اس آیت الکرسی کی تلاوت کی اور اس آیت الکرسی کی قراءت کا ثواب دیکھیں ایک شخص کے لیے نہیں, لأہل القبور, دنیا کے جتنے بھی مردگان ہیں تمام کے تمام مردگان کے لیے اس آیت الکرسی کا ثواب ان کو ہدیہ کر دے. ادخلہ اللہ قبر کل میت, اللہ رب العزت اس آیت الکرسی کے ثواب کو ہر میت کے قبر میں شامل کر دیتا ہے. وَيَرْفَعُ اللَّهُ لِلْقَارِ, ایک تو تمام کے تمام جتنی بھی دنیا کے مردگان ہیں, جتنے بھی فوت شدگان ہیں, ان تک یہ ثواب پہنچانے کے ساتھ یہ جو تلاوت کر رہا ہے اس تلاوت کرنے والی کے لیے حکم ہے وَيَرْفَعُ اللَّهُ لِلْقَارِ, اور اس آیت کرسی کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت درجت 70 نبیہ, 70 نبیوں کا درجہ اس قاری کے لیے لکھ دیتا ہے. 70 نبیوں کا درجہ. وَخَلَقَ اللَّهُ مِن كُلِّ حَرْفٍ مَلِكًا یسبح لہ الی یوم القیامہ, اور اللہ رب العزت اس آیت الکرسی کے ہر حرف کے بدلے میں, ہر لفظ کے بدلے میں نہیں, ہر حرف کے بدلے میں ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے کہ جو فرشتہ اس تلاوت کرنے والے کے لیے قیامت تک تسبیح کرتا رہتا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا علی علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ انسان دنیا میں جو آیا ہے یہ مسافر کی طرح ہے. امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا كَرَكَبٍ, یہ جو دنیا والے ہیں مسافروں کی طرح ہیں.
علماء فرماتے ہیں کہ انسان نے 6 سفر کرنے ہیں۔ پہلا جو اس کی منزل ہے، اس پہلی منزل اس کی صلب پدر ہے، یہ اس کی پہلی منزل ہے۔ اس صلب پدر کے بعد اس نے جو دوسری دفعہ جو منتقل ہونا ہوتا ہے، اس کی دوسری منزل وہ رحم مادر ہے۔ اور تیسری جگہ کہ جس جگہ پر اس نے سٹے کرنا ہے، قیام کرنا ہے، وہ یہ عالم دنیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جگہ جہاں پر اس نے سواری رکنی ہے، وہ اس کے لیے عالم قبر ہے۔ پھر 5ویں جگہ کہ جہاں پر اس نے رکنا ہے، وہ عالم قیامت ہے۔ اور 6ٹھی جگہ وہ جو اس کے لیے عالم آخرت ہے، چاہے وہ بہشت ہے چاہے وہ جہنم ہے، وہ 6ٹھی جگہ 6ٹھی منزل اس کے لیے وہ عالم آخرت ہے۔ انسان نے ان 6 منزلوں میں سے گزرنا ہے۔ یہ دنیا والے، اہل دنیا یا یہ لوگ یا جو انسان مسافروں کی طرح ہے، ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ہر ٹائم پہ جب وہ صلب پدر میں ہوتا ہے، صلب پدر سے رحم مادر کی طرف پہنچتا ہے، تو وہ وہاں پر اس کے لیے یہ 6 موتیں بھی شمار ہوتی ہیں۔ یعنی جب وہ صلب پدر سے رحم مادر کی طرف پہنچتا ہے، یہ جو انتقال ہے وہ در حقیقت ایک موت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ظاہری طور پر ہم اس جو عالم دنیا سے عالم قبر کی طرف جاتے ہیں، فقط ہم اسی موت کہتے ہیں۔ یہ انسان کی درجہ بدرجہ موتیں ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہوتا ہے۔ یہ جو موت ہوتی ہے، یہ موت کوئی بھیانک چیز نہیں ہے، ڈراؤنی چیز نہیں ہے۔ یہ موت در حقیقت غروب خورشید ہے۔ یہ موت کوئی بھیانک چیز نہیں ہے۔ جس طریقے سے اس دنیا سے، جو ہمارے اس علاقے سے سورج غروب کرتا ہے، سورج دوسری دنیا میں جا کر اس میں روشنی دینا شروع کر دیتا ہے، موت ایک غروب خورشید ہے۔ یعنی موت اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ یہ موت کوئی ایسی ڈراؤنی چیز نہیں ہے۔ جناب ابو ذر سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ کیوں موت سے ڈرتے ہیں، تو جناب ابو ذر نے فرمایا کہ انکم امرتم الدنیا، کہ تم لوگوں نے دنیا کو تو آباد کر دیا ہے، دنیا کو تو تعمیر کر رکھا ہے، وخربتم الآخرہ، اور تم لوگوں نے آخرت کو خراب کر دیا ہے۔ فتکرہون ان تنتقلوا من عمران الی خراب، تم اس چیز سے خوفزدہ ہو کہ آبادی سے خرابی کی طرف منتقل ہونے سے تم خوفزدہ ہو۔ یہ لوگ اپنی آخرت کو خراب کر چکے ہوں، وہ اپنی اس دنیا میں جانے سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ ہمیں اس عالم دنیا کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عالم آخرت، عالم قبر اور قیامت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچ وچار کرنی چاہیے، اس کو بھی اپنے شیڈول میں لانا چاہیے۔ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم جناب امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا، اور جو ہی ہم وہاں پر پہنچے تو وہ مریض جو تھا وہ بہت زیادہ بہت ہی پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا کہ ابھی جناب اسرائیل آئیں گے اور وہ میری روح کو لے جائیں گے۔ انتہائی خوفزدہ حالت میں تھا۔ جناب امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو اس موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ وہ بتا رہا ہے کہ ابھی میری روح یہاں سے منتقل ہو جائے گی، ابھی مجھے موت آ جائے گی۔ تو جناب امام ہادی علیہ السلام فرمایا، آیا جناب اسرائیل کوئی ایسی ڈراؤنی شے ہے کہ تم اس سے ڈر رہے ہو؟ پھر اس کے پاس امام علیہ السلام نے 2 دلیلیں اور 2 سادہ سی باتیں کے ساتھ اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، جو خود محتضر اور حالت احتضار میں تھا۔ اور اسی ٹائم پہ اس موقع کو غنیمت شمار کرتے ہوئے امام ہادی علیہ السلام نے یہ جو موت کی خوفزدگی ہے، موت سے جو ڈرنا ہے، اس کے بجائے امام علیہ السلام نے اسے 2 چیزیں ہدیہ فرمائیں۔ وہ 2 چیزیں یہ فرمائیں کہ دیکھو کہ انسان کے پاس ایک پرانا لباس ہوتا ہے، ایک کثیف لباس ہوتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ اس کے سامنے ایک نیا لباس رکھا جائے، تو کیا وہ انسان پسند کرتا ہے یا نہیں کہ ایک انسان کثیف لباس کو اتار کر ایک نیا لباس پہنے، ایک اچھا لباس پہنے؟ تو مریض نے کہا جی بالکل ایسا ہی دل کرتا ہے کہ انسان پرانا لباس اتار کر ایک نیا اور اچھا لباس پہن لے۔ تو امام علیہ السلام فرمایا کہ یہ جو پرانا لباس ہے یہ جسم کا لباس ہے، یہ دنیوی لباس ہے۔ اگر انسان کے پاس جو دوسرا لباس ہے وہ اخروی لباس ہے، وہ ایک نیا لباس ہے۔ یہ اس دنیا کے لباس کو چھوڑ کر تم اخروی لباس جو نیا لباس ہے اس کو لینے کے لیے کیوں تم پریشان ہو رہے ہو؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انسان کے پاس فرض کرو
کہ ایک انسان کے پاس 30 میٹر کا تھوڑا سا ایک تنگ گھر ہو، اگر اسے کہا جائے کہ تمہیں رہنے کے لیے ایک وسیع گھر دیا جا رہا ہے تو کیا تم اس وسیع گھر کو انتخاب کرو گے یا نہیں؟ تو کہتا ہے بالکل میں چھوٹے گھر کو چھوڑ کر بڑے گھر کو انتخاب کروں گا۔ تو مولا نے فرمایا دنیا یہ ایک تنگ دنیا ہے، اس کے بجائے جو آخرت ہے ایک وسیع دنیا ہے، تم اس تنگ دنیا کو چھوڑ کر اس وسیع دنیا میں کیوں نہیں جانا چاہتے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ دو باتیں بتائیں تو وہ بندہ اسی ٹائم پہ مطمئن ہوا اور اس بات کو اطمینان کے ساتھ ہی اس دنیا سے رحلت اس نے فرمائی۔ ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو موت سے خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے مد مقابل کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو موت کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں، موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تمنا کا مطلب یعنی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، موت کی امید میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب آئے، جیسا کہ مولا کے بارے میں جناب قاسم کے الفاظ جو ملتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انسان، کچھ لوگ موت سے خوفزدہ ہیں، بلکہ کچھ لوگ خوفزدہ ہونے کے مد مقابل کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو لوگ موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو روایات میں ملتا ہے، خود علماء نے بیان فرمایا کہ موت کی 4 قسمیں ہیں۔ اگر انسان ان 4 قسم کی موتوں کو اپنا لے تو انسان پھر موت سے کبھی نہیں ڈرے گا۔ جیسا کہ امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ جو مرنے سے پہلے مر جاؤ 4 قسم کی موتیں ہیں۔ ایک موت جو پہلی موت ہے، اس موت کا نام موت احذر ہے، سبز موت۔ یہ سبز موت کون سی موت ہے کہ جو انسان اس موت کو اپنائے؟ یہ انسان کے پاس جو سبز موت ہے، یہ انسان کے پاس قناعت کی موت ہے۔ سبز موت یعنی انسان کے پاس قناعت ہو، انسان کے پاس صبر اور تحمل ہو، برداشت ہو۔ یہ انسان اگر اس مرحلے تک پہنچتا ہے تو وہ اس انسان کے پاس موت احذر ہے۔ اس موت کو اگر اپنا لے تو قناعت کو دامن تھام لے تو انسان، اس کی زندگی آسانی سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس موت احذر کے بعد دوسری موت کا نام ہے موت ابیض، سفید موت۔ سفید موت کا نام ہے تخلیہ۔ وہ تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے روح کو تمام کے تمام رذائل سے پاک کر لینا ہے۔ پہلی موت جو تھی وہ جسم کے بارے میں تھی کہ انسان جسمانی طور پر قناعت کو پیشہ اختیار کر لے، قناعت کو یعنی اپنے لیے آئیڈیل بنا لے، یہ جسمانی طور کے بعد۔ دوسری ہے موت جو روح کے لیے ہے، وہ موت ابیض ہے۔ موت ابیض یعنی روح کو تمام کے تمام رذائل سے ختم کر لینا ہے۔ جتنے بھی رذائل ہیں، جتنی بھی بد اخلاقیاں ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، جتنی بھی ریاکاری ہیں، یہ تمام کے تمام رذائل کو اپنی روح سے خالی کر لے، اس خالی تخلیہ کو موت ابیض کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک اور موت آتی ہے، موت احذر کے بعد، ابیض کے بعد موت اسود ہے۔ موت اسود کے مرحلے تک انسان اگر پہنچ جاتا ہے، اس انسان کے لیے زندگی گزارنا مزید آسان ہو جاتا ہے۔ موت اسود یہ ہے کہ انسان کے خلاف، انسان کے پیٹھ پیچھے انسان کے بارے میں تہمتیں لگائیں، انسان کے خلاف ناروا باتیں کریں، انسان کے مد مقابل انسان کے لیے تہمتیں کے ساتھ ناروا گفتگو کو برداشت کرے۔ جتنی بھی دنیا کی طرف سے آلائشیں اس انسان کی طرف نسبت دی جا رہی ہیں، ان تمام کی تمام آلائشوں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرے تو یہ موت اسود کے مرحلے پہ پہنچتا ہے، فائز ہوتا ہے۔ اور چوتھی موت جو ہے وہ موت احمر ہے، سرخ موت۔ اس موت کا نام جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ جو چوتھی موت ہے وہ جہاد اکبر کے مرحلے پہ ہے۔ یہ جو موت ہے، اس موت میں تمام کی تمام موتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اسی چوتھی موت احمر کے اندر موت احذر بھی ہے، موت ابیض بھی ہے، موت اسود بھی ہے، اور اس کے علاوہ موت احمر بھی اسی دنیا میں ہے کہ انسان اگر ان 4 موتوں کو یعنی انسان جسمانی طور پر قناعت کا اور روحانی طور پر جتنی بھی رذائل ہیں ان سے خالی ہو جائے،
اور دنیا کے جتنے بھی ناروا اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں ان کو برداشت کر لے اور اس کے ساتھ جہاد بن نفس کر لے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا شروع کر دے، جسے جہاد اکبر بھی کہتے ہیں۔ اگر ان 4 مرحلوں پہ فائز ہو جائے، ان 4 مرحلوں پر وہ کنٹرول کر لیتا ہے، پھر یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو موت سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے گفتگو یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں موت سے اتنی محبت ہے جس طرح ایک بچے کو ماں کے پستان سے محبت ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک موت وہ ہے کہ جو شرین سے زیادہ میٹھی ہے۔ دعا ہے کہ انسان کو پردیس میں یہ خبر نہ ملے، دعا کریں کہ انسان کو پردیس میں یہ خبر نہ ملے کہ اس کا وطن میں رشتہ دار فوت ہو گیا ہے۔ دعا کریں کہ کسی انسان کی موت پردیس میں نہ آ جائے، اور جو ہی پردیس میں اگر کسی کی موت ہو جائے، دنیا کی رسم ہے کہ اس کے رشتہ دار کو جو ہی اطلاع ہوتی ہے کہ آپ کا ایک رشتہ دار پردیس میں مر چکا ہے، تو وہ تمام کے تمام شرفاء اکٹھے ہوتے ہیں اور اسباب مہیا کرتے ہیں کہ جو پردیس میں ولو کسی کا دنیا کا مزدور ہی کیوں نہ ہو، اس میت کو اپنے وطن میں لاتے ہیں، اس میت کو اپنے علاقے میں اس کے لیے قبر تیار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کی قبر وہاں پر تیار کرنا کہ جہاں پر اس کی ماں کی قبر ہے، اس کے باپ کی قبر ہے۔ اس کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ جنازہ اور تمام کے تمام وسائل مہیا کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا سے مدینہ میں لے جاتے اور امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں دفن کرتے، بلکہ ہم صرف اور صرف یہ کہتے ہیں، اتنا کر دیتے کہ جہاں پر جناب امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پہ آئے تھے وہیں پہ دفنا دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کو مدینہ نہ لے جاتے، اگر ان سے ہو سکتا تو ان کو صرف اور صرف کفن پہنا دیتے، اگر کفن بھی نہ پہنا سکتے تو ان کے بدن پر جو قمیض جناب زینب عالیہ نے پہنائی تھی اس قمیض کو نہ لوٹتے، حد اقل اتنا اگر دفنا نہ سکتے تو ان کے بدن پر گھوڑے نہ دوڑاتے۔ عزاداروں، جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار فوت ہو چکا ہے، جو ہی خبر ملتی ہے تو انسان جس ٹائم پہ یہ خبر ملتی ہے تو انسان اپنے اس گھر سے نکل پڑتا ہے اور اپنے عزیز کی طرف جاتا ہے تاکہ اس کے مراسم میں شرکت کر سکے۔ فرض کر لے کہ ایک بہن کو پتہ چلتا ہے کہ ایک اس کا بھائی فوت ہو چکا ہے، جو ہی بہن کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی مر چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، جیسا تیسا ہو بہن اپنے گھر سے نکلتی ہے، اپنے بھائی کی گھر کی طرف چلتی ہے، اور بھائی کے پتہ چلتا ہے کہ فرض کر لیں کہ پہنچے کہ اس کا جنازہ ہو چکا ہے، تو بہن وہاں پر قبرستان کی طرف آگے بڑھ سکتی ہے، اور جو ہی قبرستان والے دیکھتے ہیں کہ دور سے اس کی بہن آ رہی ہے تو تمام کے تمام شرفاء کو کہتے ہیں کہ شرفاء اس میت سے دور ہو جاؤ، اب اس میت کا وارث آیا ہے، اس میت کے وارث کو ملنے دے۔ وہ وارث آگے بڑھتا ہے، بہن آگے بڑھتی ہے، جنازے پہ آتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے کفن کو ہٹاتی ہے، چہرے کا دیدار کرتی ہے، اپنا منہ اپنے بھائی کے منہ پہ رکھ دیتی ہے۔ لیکن دنیا میں ایک ایسی بہن ہے کہ جو اپنے بھائی کی لاش پہ پہنچی ہے اور اپنے بھائی کی لاش کے بدن سے کفن نہیں ہٹا رہی، بھائی کی لاش سے پتھر ہٹا رہی ہے، اور اس بہن کے ہاتھ بھی پس گردن بندھے ہوئے ہیں، اور وہ بہن اپنے بھائی کو کہہ رہی ہے انت اخل حسین، اے ماں جیا حسین تو ہے، اے حسین اٹھ، تیری بہن کربلا سے کوفہ و شام جا رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔